آج کے حوالے سے ہمارے دو سبجیکٹ ہیں، ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک تو ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، اسپیشلی جو توشہ خانہ والا، جس میں ناجائز طریقے سے ان کو سزا دی گئی ہے۔ دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کنڈکٹ اور الیکشنز، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا خط اور الیکشن کمیشن کا جواب۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو آج ہوتا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ تو کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی ہے یہ بات کہ متعصب جج ہمایوں دلاور نے بغیر ہمیں سنے یک طرفہ فیصلہ کیا، اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ شواہد پیش نہیں کر سکے، تو جب ہم شواہد اور گواہان کی فہرست دیتے ہیں تو 12 بجے وہ کہتے ہیں 1:30 بجے لے آئیے اپنے گواہان، اور 1:30 بجے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپلیکیشن جب دیتے ہیں کہ جناب ہمارے گواہان کراچی سے آئیں گے، ان کو 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے، تو وہ فرماتے ہیں اب یہ غیر متعلقہ ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، کرمنل کیس، جس میں ملزم یہ کہے کہ میں نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں اور جج کہے کہ آپ کے گواہ ارریلیونٹ ہے، ہم پیش کرنے کی اجازت ہی آپ کو نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ آپ ملزم موجود نہیں ہے، اس کا وکیل موجود نہیں ہے، اور ان دونوں کو اس کو سنے بغیر آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا اور سزا سنا دی، اور سزا 5 سے 10 منٹ کے اندر ایگزیکیوٹ بھی ہوگی، اور آپ نے زمان پارک کے دروازے توڑ کے اور ایک شخص کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کے، اور اس شخص کو، عمران خان کو، وہ واش روم میں وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں، وہ آپ نے واش روم کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی۔ ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا، جاری ہونے دور کی بات ہے، آرڈر کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ ہے وہ طرز عمل، جو یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار، یہ ہے قانون کے ساتھ مذاق، یہ ہے اداروں کی انوالومنٹ، یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی، یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے۔ اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، لیکن آج سب کے سامنے، پوری پاکستانیوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں، جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلٹی پہ اور لمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اتھارٹی پہ، آتھورائزڈ پرسن پہ آپ فیصلہ کریں، تو جسٹس عامر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں 3 تاریخ کو آرڈر، 4 کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے، 4 اگست کو 3 تاریخ کا آرڈر ہے، اور 4 کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسی متعصب جج کو، ہمایوں دلاور کو، ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یو کے، اس کو تبدیل کر کے اس ہمایوں دلاور کو نامینیٹ کر دیا کہ جی آج آپ 5 تاریخ کو چلے جائیں۔ کل بار بار سوال ہوا کہ جی اس جج صاحب کو جلدی کیا تھی؟ جلدی یہ تھی کہ انہوں نے اسی دن شام کو 5 تاریخ کو ہی لندن یو کے روانہ ہونا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو، شریف برادری کو، یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبئی بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے۔ یہ جگہ قدر مشترک ہے۔ پھر یہاں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے، اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں
اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے، وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے؟ اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں ضمانتیں۔ اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیسے آئیں؟ کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی۔ سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی، اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نے نوٹس کیوں لے لیا؟ بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں، اٹارنی جنرل آفس موجود ہے۔ قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو، یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں۔ تو کس کیپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں، یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا، کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے، اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں تو پرنسپلز نہیں، سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں۔ چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی، اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی، ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے، جو شاہد خاقان عباسی ہو، نواز شریف ہو، تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا، اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ، خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا۔ مریم نواز نے گاڑی لی، منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں، نواز شریف نے 1 گاڑی لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے۔ نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا، اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس، اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے، اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی، غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات، آج دوسرے سبجیکٹ میں اب آ رہا ہوں، اور ہمیں توقع اور امید ہے، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے بتائیں، پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے، آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے۔ کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے۔ کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔
اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا۔ آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے، اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے، روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے، روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب، قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے۔ بھائی اگلے سال مئی میں کیوں، آپ 10 سال بعد کرا لو۔ ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا، اس کے بعد 11 سال نہیں کرائے، کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا۔ آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن، کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے۔ اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48، تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے۔ اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے۔ نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی، چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں۔ اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور توہین عدالت بھی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے، اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں، ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو اب اس ایشو کو، جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے، تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک بات واضح کر دیں، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے، بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی، تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا، جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے۔ لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے، خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر، اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5۔ جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین، کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا۔ یہ الٹا بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا۔ یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا، منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے، وہ تو پیپلز پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے، لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے، ہم جا کر مخالفت کریں گے۔ پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف، اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود
ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی، ریاست نہیں چل سکتی، اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں، اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت میں انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا، پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا، اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے، اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں، پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں۔ پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا، آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے۔ آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں۔ جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی، آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی۔ جب آپ کا ڈالر 170 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا۔ یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں۔ آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے، عوام امپورٹنٹ ہے، اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% میں پہنچا دی ہے، اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی، یہ 78% پر جائے گی، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے۔ اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری پولیس، پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا، آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا، اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا۔ اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے سٹیک ہولڈرز سوچیں، تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں، اور اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے، وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں۔ تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے، سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ود ان 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے، اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور توہین عدالت بھی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوشچن ہے۔ دیکھیں، صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، وہ فیڈریشن کا حصہ ہے، وہ پارلیمان کا حصہ ہے، اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے، جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی، اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے، خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے۔ وہاں ان کا صدر سیریمونیل ہوتا ہے، ہمارے صدر کے پاس کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں بھی ہے۔ ایک الیکشن کمشنر کا اپنے صدر مملکت کو یہ خط لکھنا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ملاقات کے نہیں آ رہا، میں سمجھتا ہوں سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں، یہ ایوان
ایوان کی توہین ہے. وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے بلا رہے تھے, بلا الیکشن کمیشن اس سے ڈس ایگری کرتا. الیکشن کمیشن ضرور کہتا سر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ ہم آئین اور قانون پہ چلتے ہیں, ہمارے انٹرپریٹیشن کے مطابق اب یہ اختیار ہمارا ہے. پر ملاقات ہر صورت کرنی چاہیے تھی اور ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ اپنی پہلی کنسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1 میں ہولڈ کر چکی ہے کہ اسمبلی 3 صورتوں میں ڈیزالو ہوتی ہے. اس میں موجودہ صورت میں سپریم کورٹ نے جو اس کا ریویو بھی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اس صورت میں بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا تعین کرے اور الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اگر جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے یہ برطانیہ اور امریکہ میں کسی ملک میں ہوا ہوتا تو وہ وہاں, یہاں ہمارا الیکشن کمشنر نہیں کہتا, وہاں ان کا میئر بھی اس کو بلا لیتا اور کنٹمپٹ میں ہولڈ کرتا. یہ بڑا سیریس ایشو. تھینک یو. جی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. سی سی آئی کے خلاف بھی کل ابھی آپ کو بتایا تھا الیکشن ود ان 90 ڈیز کرانے کے لیے, اور اس لیٹر کو بھی ساتھ چیلنج کریں گے. تھینک یو. دیکھیں انٹرنیشنل فورمز پہ پی ٹی آئی وہاں بڑی ایکٹیو ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز ایکٹیو ہیں, وہ ضرور آواز اٹھا رہے ہیں, وہاں احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے نام پہ یا لیگل ٹیم کے نام پہ کوئی فنڈز ریز نہ کرے آفیشیل پی ٹی آئی کے علاوہ. ہمیں پہلے پتہ چلا تھا کہ کسی نے وہاں یو کے میں فنڈز ریزنگ کے لیے کسی این جی او نے کام شروع کیا ہے, ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے یہاں اسلام آباد سے بھی اور وہاں پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی, اور کوئی بھی ہمارے نام پہ کوئی اس طرح کی کر رہے تو ہم نے اس کو سختی سے تردید کر دی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. انہوں نے کیسز کے بارے میں بتایا, صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, انہوں نے کیسز کے بارے میں بتایا. ہمارے آئین کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو ود ان 24 آورز آپ نے اس کو آئینی طور پر بتانا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کیس میں انڈر اریسٹ ہے. ہم آپ کو یہ آفیشلی بتاتے ہیں خان صاحب کے پاس کوئی ایسا نہیں گیا ہے کہ جس کیس میں وہ کنوکٹ ہو کے جیل ہے اس کے علاوہ کسی اور کیس میں اس کو اریسٹ کیا. تھینک یو.